قسم کے بھکاری ہیں. ایک تو ہمیں شہنشاہ کے سامنے مانگنا نہیں آتا. یہ نا قاری سہیب میر محمدی حفظہ اللہ تعالی، ان کے میرے خیال سے والد صاحب تھے، کسی نے مجھے بتایا تھا ان کے ابا جی کے بارے میں، بڑے اللہ والے بندے تھے. ان کے والد اور دادا بڑے اللہ والے ہیں، یہ خود بھی اللہ والا بندہ ہے. قاری سہیب میر محمدی حفظہ اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ ان کی بھی حفاظت فرمائے. ان کو تو پتہ نہیں ہے، ہم پیچھے سے اپنے بھائی کے لیے دعا کر رہے ہیں. اللہ اکبر. تو ان کے بارے میں، ان کے والد کے بارے میں آتا ہے کہ اتنے بڑے اللہ والے تھے کہ ایک دفعہ کسی بندے نے نا کوئی سواری بواری مانگ لی، کوئی چھوٹی موٹی جو سواری ہوتی ہے نا. ان کے والد صاحب نے یہ کہا کہ یار کیسی عجیب بات کر رہے ہو ہیں، کیسی عجیب چیز مانگ رہے ہو تم اللہ تعالیٰ سے. یار شہنشاہ سے مانگ رہے ہو تو کوئی 2-4 لاکھ کی چیزیں مانگ رہے ہو، کھربوں روپے والی چیز مانگو اس سے. اس کے پاس کون سی کمی ہے بھائی، تمہیں مانگنا نہیں آ رہا. تو ہم لوگوں کو دراصل حقیقت یہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے مانگنا نہیں آتا. ہم اس بات کا یقین کامل اپنے دل کے اندر بٹھا لینا کہ میں بھکاری ہوں اور وہ دینے والا ہے. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو تم سارے کے سارے ایک ہی اللہ کے بھکاری ہو. محتاج ہو، کلاش ہو، غریب ہو، فقر کے اندر مبتلا ہو، اللہ تعالیٰ ہے الغنی، دینے والا ہے، غنی ہے، غنا ہے اس کے اندر، وہاب اور عطا کرنے والا ہے، دینے والا ہے. مانگو کیا مانگتے ہو. تو فرمایا کہ تمہارا ایک ہی الہ ہے. فالذین لا یؤمنون بالآخرۃ، فالذین پس وہ لوگ، لا یؤمنون جو ایمان نہیں لاتے، بس وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے، بالآخرۃ آخرت پر، قلوبہم منکرۃ اور ان کے دل جو ہے وہ کیا ہوتے ہیں، ان کے دل انکار کرتے ہیں آخرت کے، وہم مستکبرون اور وہ تکبر کی حالت میں ہوتے ہیں. وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو پکارتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے علاوہ السلام کسی اور کو اپنا معبود بنا لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے دل منکر ہے. ان کے دل کیا ہے؟ منکر ہے. لا جرم، کوئی شک نہیں ہے. لا جرم، کوئی شک نہیں، اس بات کے اندر کوئی شک نہیں. ایک استعمال ہوتا ہے لا ریب، اور ایک عربی میں کوئی شک کے لیے استعمال ہوتا ہے لا جرم، یعنی کوئی اس بات کے اندر شک نہیں. ان اللہ، یقینا اللہ تعالیٰ، یعلم جانتا ہے وہ، ما جو، یسرون وہ چھپاتے ہیں، وما یعلنون اور جس چیز کو وہ ظاہر کرتے ہیں. کوئی اس کے اندر شک نہیں ہے کہ جو کچھ بھی یہ ظاہر کر رہے ہیں اور جس چیز کو وہ چھپاتے ہیں، اللہ تعالیٰ سارے سینوں کے بھیدوں کو اور سینوں کے حالات کو خوب جانتا ہے. آپ دیکھیں نا ان کے اللہ تعالیٰ کے جاننے کی قدرت دیکھیں. اللہ اکبر. آپ کو یاد ہوگا المجادلہ 58ویں سورت ہے، 28واں پارہ شروع ہو رہا ہے سورت المجادلہ سے. 58 سورت نمبر ہے. ابھی جو ہم پڑھ رہے ہیں میرے بھائی، یہ آیت نمبر 23 ہے سورت النحل کی. تو وہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا ایک اظہار فرمایا. وہ کیا تھا، پہلے مسئلہ سمجھیں. ایک صحابی نے اپنی بیوی، وہ بھی صحابیہ تھی، ان کو کہہ دیا انتی کا ظہر امی، تو میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہے، یعنی میری ماں ہے. اس کو عربی کے اندر کہتے ہیں لفظ زہار. کیا کہا جاتا ہے؟ لفظ زہار. تو ہوا یہ تھا کہ خولہ بنت ثعلبہ نام تھا صحابیہ کا، خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ عنہا. ان کے خاوند نے ثابت بن اوس رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے یہ کہہ دیا کہ تو میری ماں ہے. طلاق کے قوانین ابھی چونکہ اترے نہیں تھے، اور آپ یہ جانتے ہیں کہ میں نے کئی دفعہ آپ لوگوں کے سامنے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ دین اسلام نے ایک ساتھ سارے قوانین نہیں اتارے، بلکہ بتدریج ضرورت کے مطابق قوانین اترتے گئے، اور آخری حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ پاک نے اپنے دین کو مکمل کر دیا. ٹھیک ہے، آخری حج کے موقع پر دین مکمل ہو گیا، بنیادی باتیں ساری مکمل ہو گئیں، اللہ تعالیٰ نے اس کو تقریباً انتہا کی طرف لے گیا. تو خولہ رضی اللہ عنہا کو ان کے خاوند نے کہہ دیا کہ تو ایسی جیسے میری ماں. زمانہ جاہلیت میں جب کسی کو
یہ کہا جاتا نا کہ تو میری ماں ہے، تو میری بہن ہے، تو میری بیٹی ہے، تو میری پھوپھی ہے، جو محرمات رشتے ہوتے، تو زمانہ جاہلیت میں لوگ اس کو طلاق سے تعبیر دیا کرتے تھے، طلاق سے تعبیر دیا کرتے تھے. تو اب ذہن میں تو یہ تھا کہ طلاق ہو گئی. اب یہ خولہ بار بار نبی علیہ السلام کے پاس آتی رہی، اور اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جس وقت آپ جہاں تھے، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو گھر تھا وہ امی عائشہ رضی اللہ عنہا کا حجرہ تھا مسجد نبی میں آتے. اب وہ چھوٹی سی ایک مسجد اور چھوٹا سا ایک حجرہ، اللہ تعالیٰ آپ کو لے جائے مسجد نبی میں، اگر آپ وہاں جا کر دیکھیں تو حجرے کے ساتھ مسجد نبی ملی ہوئی ہے، اور روایات سے پتہ چلتا ہے کہ ایک پردہ حائل تھا، اس پردے کے ادھر گھر تھا، اس پردے کے پار ادھر مسجد ہے، یعنی یوں بندہ کھڑا ہوا ہے تو گھر میں، ادھر کھڑا ہوا ہے تو بندہ مسجد میں، یہ عالم تھا. تو وہ فرماتی ہیں، کہتی ہیں کہ جی میں نے اللہ کی قسم کے بار بار آتی گئی، اللہ کے قسم آپ کچھ کیجئے میرے مسئلے پر، کچھ کیجئے میرے مسئلے پر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی مجھے اس کا جواب نہیں دیا، کیونکہ یہ بات تو ثابت شدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر احکامات میں وحی کے پابند ہوتے ہیں، یہ بات تو ثابت شدہ ہے، کیونکہ اللہ کے رسول کبھی بھی کسی بھی طرح سے جو ہے اپنی مرضی سے دین کے اندر کوئی بھی حکم نافذ نہیں فرماتے تھے تب تک جب تک کہ وحی نہ اتر جائے. ان اتبعوا الا ما یوحى الی، میں تو اس چیز کی پیروی کرتا ہوں کہ جو میری طرف وحی کی جاتی ہے. تو اب وہ فرماتی ہے خولہ رضی اللہ عنہا کہ میں بار بار آتی گئی اور چلی گئی. تو پھر خولہ رضی اللہ عنہ نے ہاتھ اٹھایا اور اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اللہم انی اشکو الیک، اے اللہ میں خولہ آپ سے اپنے مسئلے کے بارے میں شکوہ کرتی ہوں. خولہ نے رضی اللہ عنہ نے جب ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کو پکارا تو اللہ تعالیٰ نے سورہ مجادلہ کا نزول فرمایا، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر، کہ اللہ تعالیٰ نے اس عورت کی بات سن لی جو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے اپنے مسئلے کے اندر بار بار جھگڑ رہی تھی، تکرار کر رہی تھی. اب نقطہ کی بات یہ ہے جو میں یسرون اور یعلنون کی جو تفسیر کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ نقطے کی بات یہ ہے کہ ہماری ماں عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ عنہا، کہتی ہے کہ میں پردے سے کان لگاتی تھی. مصحف بازار کے اندر یہ روایت ہے، مصحف بازار میں بحر الزخار میں پردے سے کان لگاتی تھی تو مجھے آواز نہیں آ رہی تھی، بھن بھن کی تو آواز آ رہی تھی کچھ کہہ رہی ہیں، لیکن میں نہیں سمجھ سکی کہ وہ مسئلہ کیا تھا، کیونکہ ہماری ماں کی کوشش ہوتی تھی. ان کو پتہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اگر کوئی بات کرنے کے لیے کوئی عورت آئی ہے، کوئی مسئلہ پوچھ رہی ہے تو یہاں علم مل رہا ہے، سارے دین کے مسئلے حل ہو رہے ہیں. کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، ذات اقدس اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زبان مبارک ہے، اور آپ کے ہر شب و روز اور آپ کے ایک ایک لمحہ جو ہے علم دین کی ترویج کے لیے تھے. تو ہوا یہ، کہتی ہے کہ میں نہیں سمجھ سکی کہ اللہ کے رسول سے وہ عورت کیا بات کر رہی ہے، لیکن کہتی ہیں امی عائشہ فرماتی ہیں کہ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ عرش پر استوا ہوتے ہوئے اس عورت کی بھی بات سن لی اور نبی اسلام کی بھی بات سن لی، اور سننے کے بعد اس عورت کے مسئلے کو بھی اتار دیا. آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کیسے سننے والے ہیں. ان اللہ سمیع علیم، ان اللہ سمیع بصیر، اللہ سننے والے بھی ہیں، جاننے والے بھی ہیں، اللہ سننے والے بھی ہیں، دیکھنے والے بھی ہیں. اور سورہ مجادلہ کے اندر، اچھا سورہ مجادلہ کی خصوصیت ہے، پورے قرآن میں سورہ مجادلہ کی طرح کسی بھی سورت کے اندر یہ خصوصیت نہیں ہے. ہاں کوئی بتائے گا کیا خصوصیت ہے؟ پورے قرآن میں کسی بھی سورت میں یہ خصوصیت نہیں ہے جو اللہ پاک نے سورہ مجادلہ کے اندر خصوصیت دی ہے. وہ خصوصیت یہ ہے کہ سورہ مجادلہ کے اندر ہر آیت کے اندر لفظ اللہ موجود ہے، اور پورے قرآن کے اندر کسی بھی سورت کے اندر ایسا نہیں ہے. ہر آیت میں اللہ موجود ہے، اور اللہ موجود کیسے نہ ہو اس کی وجہ بھی بڑی زبردست آپ کو بتاتا چلوں. اس کی وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ سورہ مجادلہ کی ابتدا شکوے اور شکایت سے ہو رہی ہے اور استغاثہ سے ہو رہی ہے. استغاثہ مدد مانگنے کے اعتبار سے ہو رہی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر آیت کے اندر اپنا نام دیا ہے کہ کوئی بھی مسئلہ ہو، کچھ بھی ہو، بار بار مجھے پکارو، میں بار بار تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا.
اللہ اکبر کبیرہ. اور سورہ مجادلہ کے اندر فرماتے ہیں کہ ما یکون من نجوا ثلاثۃ الا هو رابعهم، جہاں کئی تین چپکے چپکے باتیں کر رہے ہوتے ہیں، ان میں چوتھا اللہ تعالیٰ ہوتے ہیں. چپکے چپکے باتیں چل رہی ہیں نا، سرگوشیاں چل رہی ہیں، یعنی کوئی بھی اگر آپ خاموشی سے بھی کوئی بات کہیں گے، ایسی بات کہیں گے کہ آپ کے بائیں ہاتھ کو یا آپ کے دائیں ہاتھ کو خبر تک نہیں ہوگی، لیکن اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہے، آپ کو دیکھ رہا ہے، سن بھی رہا ہے، دیکھ بھی رہا ہے، لیکن اپنے علم اور قدرت کے اعتبار سے. صحیح بخاری کے اندر ایک بڑا عجیب واقعہ ہے. سیدنا حاطب بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالی عنہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل و قدر صحابی سیدنا حاطب بن ابی بلتہ، اور خصوصیات میں سے ان کی خصوصیت یہ ہے بدری صحابی تھے، جنگ بدر کے اندر شمولیت تھی. ہوا یہ کہ رات کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خفیہ میٹنگ کی صحابہ اکرام سے، جس میں کبار صحابہ اکرام کی موجودگی تھی، اور ان میں یہ سیدنا حاطب بن ابی بلتہ بھی موجود تھے. بسم اللہ. الحمدللہ. ہوا یہ تھا کہ ارادہ یہ تھا کہ اچانک جو ہے نا کفار کے اوپر حملہ کرنا تھا، اچانک، اور بہت ہی مخصوص لوگوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس مجلس میں شامل کیا تھا. ان میں سیدنا حاطب بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے. انہوں نے کیا کیا، ان سے ایک بہت بڑی غلطی ہو گئی. اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ بڑے بڑے کبیرہ گناہ کا صدور صحابہ سے ممکن ہے. بہت سارے لوگوں کو یہ سمجھتے ہیں کہ صحابہ اکرام کبھی بھی گناہ نہیں کر سکتے، یہ فاسد عقیدہ ہے. صحابہ اکرام سے بھی گناہ ہوتے ہیں، کبیرہ گناہ بھی ہوتے ہیں اور صغیرہ گناہ بھی ہوتے ہیں، صدور ممکن ہے ان سے. گناہوں سے پاک ہستی صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، انبیاء اکرام علیہ السلام کی ہوتی ہے، یہ یاد رکھیں. اگرچہ اس کی بہت بڑی تفصیل ہے. اللہ تعالیٰ غریق رحمت فرمائے شیخ الاسلام نے تیمیہ رحمہ اللہ پر. ابن تیمیہ نے کئی موقعوں پر اس کی تفصیل دی ہے، اپنی مجموعہ فتاویٰ کے اندر بھی اور اپنے منہاج السنہ کے اندر بھی، جو مکمل جو منہاج السنہ ہے، پڑھنے کی کتاب ہے منہاج السنہ، 4 جلدوں پر چھپی ہے منہاج السنہ، بڑی محقق کتاب ہے. روافظ کے تو کرچے اڑا دی انہوں نے رافضیوں کی تو منہاج السنہ میں. خیر بات کہیں اور نکل جائے گی، یہی مسئلہ ہوتا ہے، ہم ادھر ادھر نکل جاتے ہیں. اللہ اکبر. تو کیا میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ حاطب بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے ایک بہت بڑی غلطی ہوئی. انہوں نے کیا کیا کہ کافروں کے خط لکھا، اور خط میں کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تم پر حملہ کرنے والے اور تم بچ نہیں سکتے. اب ڈرایا تھا حالانکہ اس کے اندر. اب یہ کیا ہے، ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون. نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، نہ جس کو یہ مولا مشکل کشا کہتے ہیں استغفر اللہ العظیم، نہ ان کو پتہ چلا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، نہ ابو بکر اور عمر کو پتہ چلا رضی اللہ تعالیٰ عنہما، نہ ہی کسی دیگر بڑے بڑے صحابہ اکرام کو، کبار صحابہ کو، کسی کو نہیں پتا. حتیٰ کہ نبی پاک کی موجودگی آپ کو بھی نہیں پتا. پتہ چل گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سمیت کوئی بھی عالم الغیب نہیں تھا، صاف پتہ چلا. اللہ عز و جل وعلا نے، عبد الرحمن نماز بعد میں پڑھ لینا. اللہ عز و جل وعلا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اوپر وحی نازل فرما دی، اور وحی کے ذریعے بتا دیا کہ خط بھیجا گیا ہے ایک عورت کے ذریعے، اور اس عورت سے خط منگوا لیں، اس عورت سے خط نکلوا لیں. وحی کے ذریعے یہ نہیں بتایا کہ خط بھیجنے والا کون ہے، یہ نہیں بتایا. اس لیے اللہ تعالیٰ کی ذات ستیر ہے. کیا ہے؟ ستیر، ستار نہیں. ہم لوگ اللہ تعالیٰ کی صفت سمجھتے ہیں ستار، ستار اللہ کی صفت نہیں ہے، ستیر ہے. یاد رہے گا، ستیر یہ ہے اللہ تعالیٰ کی صفت. عبد الستیر، عبد الستار نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ عیوب کو ڈھانکنے والا ہے. حالانکہ وحی کے ذریعے سب کچھ بتا دیتا اللہ پاک، لیکن نہیں بتایا. صرف اتنا بتایا کہ خط ہے اور لے لیجئے.
امیر المومنین علی رضی اللہ عنہ کو بھیجا اور ایک اور صحابی کو بھیجا، فلاں ایک عورت ہے راستے میں جا رہی ہے، پکڑ لو اس کو، اس کے پاس خط ہے۔ اب یہ دونوں صحابہ کرام گئے اور اس عورت کو روک لیا، فرمایا کہ خط دو، کہتے کون سا خط؟ میرے پاس تو کوئی خط نہیں ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ فرمایا کہ اللہ کے رسول نے تمہارے بارے میں خبر دی ہے اور اس زبان سے حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا، ہمارا ایمان یہ کہ خط تیرے پاس ہے، اگر نہیں دے گی تو تجھے برہنہ کر دیں گے۔ وہ ڈری اور اپنی چٹیا کے اندر سے خط نکال کے دے دیا۔ اب یہاں دیکھیں صحابہ کرام کیسے امانت دار تھے، خط کھول کے دیکھا نہیں کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے، ایسے ہی خط لا کر نبی پاک کو دے دیا۔ آپ سے فرمایا پڑھو اس میں کیا ہے۔ اب جب پڑھائی کی تو پتہ چلا کہ من حاطب بن ابی بلتا، یہ خط حاطب بن ابی بلتا کے لیے ہے، بلتا کی طرف سے ہے اور کفار کے سرداروں کو ہے، اور یہ اس کے اندر لکھا ہوا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حاطب یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے حاطب؟ کہنے لگے کہ اللہ کی قسم میرے فیصلے میں جلدی مت کیجیے گا، نہ میں منافق ہوا ہوں نہ میں کافر ہوا ہوں، اللہ کی قسم اللہ کے نبی صاحب میرے حق میں فیصلہ مت دیجیے گا، میں نہیں ہوا منافق، میرے بیوی بچے وہاں پر ہیں، میں نے سوچا کہ ان کے ساتھ کوئی بھلائی کر دوں تو یہ میرے بیوی بچوں کو چھوڑ دیں گے، کیونکہ آپ کے حملے کے بعد یہ میرے بیوی بچوں کو ہو سکتا تھا کہ نقصان پہنچا یا قتل وتل کر دیتے۔ عمر رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے، تلوار نکال کے اللہ کی قسم اجازت دے دے منافق کی گردن کاٹ دیتا ہوں۔ حقیقت کے اندر یہ شرعی قاعدہ لکھوا رہا ہوں آپ کو کہ ایک وجہ سے یہ بچ گئے، ورنہ ان کی گردن کاٹ دی جاتی۔ بدری صحابی، اعملوا ما شئتم قد غفرت لکم، عمل جو چاہے کرو۔ بدری صحابہ کو اللہ نے فرمایا غفرت لکم، میں نے معاف کر دیا تمہارے سارے گناہوں کو۔ نبی سے فرماتے کہ عمر چھوڑ دو، یہ بدری صحابی ہے۔ اللہ نے بدری صحابی کی طرف جھانکا اور فرما دیا کہ تم اب کے بعد جو چاہے عمل کرو، میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے، اب چھوڑ دو، یہ بدری ہے۔ اگر بدری نہ ہوتے تو گردن کاٹ دی جاتی۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ مسلمانوں کی جاسوسی کرنے والا بندہ جو مسلمانوں کے راز کافروں کو دیتا ہے، اس کی سزا قتل ہے اور وہ شخص مرتد ہو جاتا ہے۔ کیا ہو جاتا ہے؟ مرتد، اور وہ واجب القتل ہے۔ اس کو ذہن میں رکھیں، یہ قاعدہ اور قانون ہے۔ مسلمانوں کے خلاف کافروں کی مدد کرنا، مسلمانوں کو مارنا، کافروں کے کہنے پر بندہ کافر مسلمان نہیں رہتا، مرتد ہو جاتا ہے اور واجب القتل ہے۔ من بدل دینا فقتلوہ کے حکم میں آ جاتا ہے، اس کو پکڑو اور اس کا گردن اڑا دو۔ ویسے یہ گردن اڑانا صاحب حکومت کا کام ہوتا ہے، یہ ایسا نہیں ہے کہ میرے اور آپ کے اوپر کہ ہم نے پکڑا اور گردن اڑا دی، یہ صاحب حکومت کا کام ہوتا ہے۔ یہ تفصیل تھی جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے۔ تو وہاں آپ نے یہ دیکھا کہ کسی کو نہیں پتا چلا ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، کیسے اللہ نے خبر دے دی کہ یہاں یہ مسئلہ ہوا ہے۔ فرمایا انہ لا یحب المستکبرین، اور اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والے سے محبت نہیں کرتا۔ یعنی محبت جب اللہ تعالیٰ کسی سے نہیں کرتا تو پھر کیا کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ جب کسی سے محبت نہیں کرتا تو پھر کیا کرتا ہے؟ نفرت کرتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ ان سے نفرت کرتا ہے، متکبر لوگوں سے۔ اور تکبر کیا ہے؟ حق بات کو قبول نہ کرنا، یہ تکبر ہے۔ اپنے سے سامنے والے بندے کو اپنے سے حقیر سمجھنا، یہ تکبر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا تھا نا، اللہ کے رسول ہر کوئی یہ چاہتا ہے اس کا جوتا اچھا ہو اور اس کا کپڑا اچھا ہو، کیا یہ تکبر ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، تکبر یہ ہے کہ اپنے سامنے والے سے، اپنے جو سامنے والا ہے اس کو اپنے سے حقیر سمجھنا اور حق بات کو قبول نہ کرنا۔ جو بندہ حق کو قبول نہیں کرتا وہ بھی کبر کے اندر آ جاتا ہے، تکبر کے اندر آ جاتا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ ابلیس کو جس چیز نے مارا تھا وہ اس کا تکبر تھا، ابا واستکبر وکان من الکافرین، انکار بھی کیا، تکبر بھی کیا اور کافر ہو گیا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ، اور جب ان سے کہا جاتا کہ کیا اتارا تمہارے رب نے، تو کہتے قالو، تو کہتے اساطیر الاولین، کہ اللہ تعالیٰ نے جو اتارا وہ صرف بے اصل کہانیاں ہیں، من گھڑت کہانیاں ہیں۔ یعنی انبیاء علیہ السلام کے واقعات قرآن مجید کے اندر جو ہے وہ آخرت کے واقعات ہیں یا جو عذاب کے واقعات ہیں، یہ کہتے ہیں یہ سب گھڑے ہوئے قصے ہیں، یہ صرف گھڑے ہوئے قصے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دعوت دیتے تو اپنے کانوں میں انگلیاں بھی لوگ ڈال دیتے تھے
نوح علیہ السلام کے حوالے سے تو خود قرآن نے فرمایا کہ یہ اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال دیتے اور تکبر کرتے تھے. تو انبیاء علیہ السلام کی دعوت کو یہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ یہ پچھلے لوگوں کی کہانیاں ہیں. فرمایا لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ, تاکہ وہ قیامت کے دن اپنے بوجھ اٹھائیں. یہ جو کچھ بھی کہہ رہے ہیں, یہ جو کچھ بھی کفر کر رہے ہیں, قیامت کے دن اپنا بوجھ خود اٹھائیں گے. لا تزر وازرۃ وزر اخری, کوئی کسی کا بوجھ قیامت کے دن نہیں اٹھائے گا. آپ نے اگر کوئی گناہ کا کام کیا ہے, اس کا بوجھ آپ نے اٹھانا ہوگا. بہت سارے لوگ کہہ دیتے ہیں نا, او بھائی میں یہ کام کر دوں گا لیکن بھائی قیامت کے دن جو ہے نا یہ گناہ تم لے لو. ہاں بھائی میں لے لیتا ہوں, تم کر لو. وہ بیچارہ سمجھتا ہے کہ میرا گناہ اس نے لے لیا, اب میری جان چھوٹ گئی. کوئی جان نہیں چھوٹی, اس نے تمہارا بھی گناہ لیا ہے, اپنا بھی گناہ لیا, اور تم نے اپنا الگ کر لیا. اس سے ڈبل بوجھ اٹھا لیا, تمہارا بھی اپنا بھی, اور تمہارا بھی بوجھ تمہارے اوپر ہے. کسی کی بھی جو ہے وہ قیامت کے دن ایسا نہیں ہوگا کہ میرا بوجھ آپ اٹھا لیں, ایسا نہیں ہوگا. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم, فرمایا کہ بنی اسرائیل میری نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تم پہ کیا ہے. فرمایا کیا, آگے کیا فرمایا, واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها شفاعۃ ولا یؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون, کہ نہ شفاعت قبول کی جائے گی, نہ بدلہ لیا جائے گا, اور نہ مدد کیے جائیں گے. قیامت کے دن ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا. اور سورہ بقرہ کی 254 آیت میں, آیت الکرسی سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا انفقوا مما رزقناکم من قبل یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ والکافرون هم الظالمون, کہ خرچ کرو اس دن کے آنے سے پہلے کہ جس میں دوستی بھی نہیں ہوگی, اور نہ ہی کوئی تجارت ہوگی, اور نہ ہی کوئی یاری ہوگی, اور کافر لوگ جو ہے وہ ظالم ہیں, اور نہ ہی کوئی سفارش ہوگی. ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی سفارشی کھڑا ہو جائے گا آپ کو بچا لے گا, ایسا نہیں ہوگا. وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ, اور جو کچھ ان کے بوجھ ہیں جنہیں وہ علم کے بغیر گمراہ کرتے رہے, بغیر علم کے لوگوں کو گمراہ کیا ہے, تقلید کا جمود دکھایا. علم کی جو ضد ہے وہ تقلید ہے, یاد رکھیے گا. علم کی ضد کیا ہے؟ تقلید ہے. تقلید بندے کو خچر سے بھی زیادہ ابتر کر دیتا ہے, اس کی تحقیق کے سارے کیڑے مار دیتا ہے. یہ تحقیق, یہ تقلید ہی تو ہے نا. یہ بچوں کو خاموش کر رہے ہیں, یہ تقلید ہی ہے نا کہ نعوذ باللہ سورہ فاتحہ کو پیشاب سے لکھنے کی اجازت دے دی. تقی عثمانی نے صاحب میرے بھی لکھا ہے, کوئی اس کے منزل کے مسئلہ نہیں ہے. الیاس گمبن جو ہے نا, ٹھیک ہے, ان کے نزدیک کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ تقلید کا جمود ہے, تقلید کا جمود ہے یہ, کہ ماں کے ساتھ کوئی بدکاری کر لے اور فارغ نہ ہو, انزال نہ ہو, تو کوئی حد نہیں ہے. تقلید کا جمود ہے یہ, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور پھر کہتے کیا ہے بدبخت قسم کے لوگ, کہ ہم تو اپنے اکابرین اور اپنے بزرگوں پر اعتماد کرتے ہیں. سالے وہ بزرگ اٹھا کے تمہیں جہنم میں پھینک دیں گے, تم اعتماد ہی کرتے رہو گے ان کے اوپر. یہ تقلید کا جمود ہے. کس کو رونا روئیں گے؟ دین اسلام کو اللہ معاف کرے بازی چاہے اطفال بنا دیا ہے. جب اللہ اور اس رسول کی بات کہی جاتی ہے تو فوراً تیوڑیوں پہ جو نا بل آ جاتے ہیں پیشانی پر, کہ یہ کیا میں بتا رہا ہے. اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. فرمایا اَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ, اور سن لو بہت برا ہے جو وہ اٹھا رہے قیامت کے دن اپنا بوجھ. قد مکر الذین من قبلہم, یقیناً تحقیق, مکر چال چلی, تدبیر چلی. مکر عربی کے اندر خفیہ تدبیر کو کہتے ہیں, وہ اچھی بھی ہو سکتی ہے اور بری بھی ہو سکتی ہے, یاد رکھیے گا. قد یقیناً مکر الذین, چال چلی ان لوگوں نے, من قبلہم جو ان سے پہلے تھے, فأتی اللہ بنیانہم من القواعد, تو پھر جو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی عمارت کو ان کی بنیاد کے اندر سے, بنیادوں سے آیا. اللہ تعالیٰ ان کی بنیادوں سے آیا. اللہ تعالیٰ ان کی بنیادوں سے آیا, کیا مراد؟ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کافروں کی بنیادوں کو کھوکھلا کر دیا.
کہتے ہیں نا کہ بنیادوں کو جب کھوکھلا کر دیا جاتا ہے تو پھر چھت گر جاتی ہے. آگے یہی فرمایا کہ فخر علیہم السقف من فوقہم، اور گر پڑی چھت ان کے اوپر سے، واتاہم العذاب من حیث لا یشعرون، اور ایسی جگہ سے عذاب آیا کہ وہ کبھی سوچنے والے بھی نہ تھے. اللہ تعالیٰ بنیادوں میں آیا، ان کی بنیادیں کھوکھلی کر دی اللہ تعالیٰ نے، ایسی بنیادیں کھوکھلی کر دی. آپ دیکھیں نا عیسائی اور یہودیوں کی بنیادیں کیسی کھوکھلی کی اللہ نے. جس کتابوں پر وہ اعتماد کرتے ہیں ان کو خود کو اپنے قلب کے اندر اعتماد نہیں ہے ان کتابوں پہ، ایسی بنیادیں کھوکھلی کر دی اللہ تعالیٰ نے ان کی. اور فرمایا کہ من حیث لا یشعرون، اور ایسی ایسی جگہ سے اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دیتا ہے، ایسی ایسی جگہوں سے اللہ تعالیٰ ان کی گرفت کرتا ہے جو ان کو شعور بھی نہیں ہوتا، ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا، اور اللہ تعالیٰ برباد کر کے رکھ دیتا ہے ان کو. ثم پھر یوم القیامت، قیامت کے دن، یخزیہم، رسوا کیا جائے گا ان کو، اللہ تعالیٰ یعنی رسوا کرے گا ان کو. ویقول، اور کہے گا، اینا، کہاں ہیں، شرکائی، میرے وہ شریک، الذین، جن کے بارے میں کنتم تھے تم تشاقون فیہم، لڑنے جھگڑنے والے تھے. یعنی تم اپنے شریکوں کے بارے میں اللہ سے لڑتے تھے، ہیں؟ تم اپنے شریکوں کے بارے میں ایمان والوں سے لڑتے تھے. آج جب ان کے شریکوں کو جو ہے یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ تو بے بس ہے، آپ سے لڑیں گے، آپ کو قتل تک کر دیں گے. آپ دیکھیں، آزمائیں جا کر، کہیں نہ جائیں آپ، کسی ایک درگاہ کو اندر چلے جائیں، کسی ایک درگاہ میں جو مسلمانوں کا مندر میں کہتا ہوں اس کو، آپ جائیں اور وہاں جا کر یہ آپ بول دیں کہ سجدہ حرام، رکوع حرام، قیام حرام، یہ مردہ ہے، یہ زندہ نہیں ہے، پھر دیکھیں مار دیا جائے گا آپ کو. اگر اللہ نے بچانا ہوگا تو بچا دے گا آپ کو، ورنہ سرما بنا دیا جائے گا آپ کا. کیوں؟ تشاقون فیہم، یہ جگڑتے ہیں، یہ لڑتے ہیں. یہ قال الذین اوتوا العلم، اور کہا ان لوگوں نے جو اہل علم ہیں، کہیں گے، ان الخزي اليوم والسوء على الكافرین، اور اس دن یعنی قیامت کے دن ان لوگوں کے لیے رسوائی ہے اور کافروں پر بڑی سخت برائی ہے. ان لوگوں کے لیے تو رسوائی ہوگی. اب دیکھیں نا، ایک بندہ زندگی بھر یہ اعتقاد رکھ رہا ہے کہ مجھے میرا پیر بچائے گا، ہٹو بچوں کی صدائیں ہوں گی، یہ قلندر آئیں گے، مختلف قسم کے لال پیلے قلندر آئیں گے، ہیں، یہ حجویری صاحب آئیں گے، یہ بغدادی صاحب آئیں گے، یہ ٹھٹے والے آئیں گے، یہ شاہ کک والے آئیں گے، یہ جو ہے وہ دہلی والے آئیں گے، یہ اللہ آپ کا بھلا کرے سندھ کے اندر سندھ والے آئیں گے، اور یہ جو ہے وہ گجرات والے آئیں گے. گجرات میں بھی تو ہے ایک بڑیلا شریف، بڑیلا، گجرات والے آئیں گے. یہ سب اپنے ذہنوں کے اندر لے کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ بھئی قیامت کے دن آئیں گے، یہ جھنڈے لے کر آئیں گے اور ہم ان کے جھنڈے کے پیچھے جھک جائیں گے، ان کے جھنڈے کو پکڑ لیں گے، بس ہمیں بچا دیں گے، ہمیں کوئی فکر نہیں ہے. بول کے کہتے ہیں اور ایسے ایسے قصے گھڑتے ہیں نا، ایسے ایسے قصے گھڑتے ہیں کہ بندوں کا ہاں کرنے لگ جائیں، اور لوگ کیسے اندھے اور اللہ معاف کرے اپنے ایمان کے اعتبار سے برباد ہے. کوئی شک نہیں. ابھی ایک پورا وہ گر گیا تھا اسٹیج تو بولتے ہیں ہماری تو ان کے پاس ہے، پیر صاحب کے پاس پورا اسٹیج نیچے. ان اللہ، ہاں جی. حالانکہ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے بارے میں شیخ بدیع الدین راشدی السندھی رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ اس وقت ان کا مزار ہے ہی نہیں کہیں. کہتے ہیں کہ ان کو جس جگہ پر دفنایا گیا تھا نا، وہ جگہ کسی اور کی تھی، کھود کر ان کی ساری قبر کو مٹی میں بہا دیا ہے. شیخ بدیع الدین راشدی رحمہ اللہ نے بدیع التفاسیر کے اندر لکھا ہے، قبر بھی نہیں ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. بہت ساری باتیں کرنے کی. فرمایا الذین تتوفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم، فرمایا کہ جنہیں فرشتے، الذین، وہ لوگ یا جنہیں، تتوفاہم الملائکۃ، فوت کرتے ہیں ان کو فرشتے، ظالمی انفسہم، کہ جو ظلم کرنے والے ہوتے ہیں اپنے نفسوں پر، یعنی کافر ہیں، ظلم کرنے والے ہیں اپنے نفسوں کے اوپر. تو کیا ہوتا ہے؟ فَأَلْقَوْا السَّلَامَ،
پھر یہ فرشتوں کو سلام کرتے ہیں، اور جو نیک اس دنیا سے جاتے ہیں تو فرشتے ان کو سلام کرتے ہیں۔ وہ ہے نا آپ کے جیب کے اندر شناختی کارڈ نہیں ہے، آپ کے جیب کے اندر ڈاکیومنٹس نہیں ہے، پولیس والے نے آپ کو روکے، السلام علیکم سر، کیسے ہیں؟ ایسے ہی ہوتا ہے نا، آگے بڑھ کے سلام کرتے کہتے کہ رفع دفع ہو جائے مسئلہ، میں ان کے سامنے اچھا بن جاؤں، ذرا شریف بن جاؤں۔ ٹوپی نہیں لگائی ہوئی تھی تو فوراً ٹوپی پہن لیتے، سر کے اوپر ٹوپی رکھ دیتے، یا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیسے ہیں حضرت، خیریت ہے؟ آپ سلام کر رہے ہیں اس کو۔ ایسا ہی ہے یہاں بھی، یہی سین ہے کہ جب یہ دیکھیں گے فرشتوں کو، اور جب ہاتھ میں ہتھوڑے ہوں گے، السلام علیکم سلام کریں گے تاکہ بچ جائیں اپنی پاکیزگی دکھانے کے لیے۔ لیکن ہوگا کیا؟ ما کننا نعمل من سوء، یہ کہیں گے کہ ہم تو کوئی برا کام نہیں کرتے تھے، بڑے پارسا تھے ہم تو بھائی، ہم تو بڑے نیک تھے۔ فرمایا بلا ان اللہ علیم بما کنتم تعملون، کیوں نہیں، بلا کیوں نہیں، ان اللہ علیم، بے شک اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے، بما کنتم تعملون، یہ جو عمل کر کے آئے، یہ کیا کالا اور سفید کر کر آئے ہیں، اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں، کیا چھپائیں گے اللہ تعالیٰ سے۔ اللہ تعالیٰ غریق رحمت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ میرے استاد محترم قاری بشیر حفظہ اللہ تعالی و ورعہ پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ ابھی وہ حیات ہیں لیکن بہت بیمار ہیں۔ وہ مجھے کہا کرتے تھے، کہتے تھے، بلکہ درس میں بھی اکثر کہا کرتے تھے، کہتے کہ جتنے بھی سفارشی بنائے گئے ہیں نا کہ یہ پیر اور یہ مرشد ہماری سفارش کریں گے اللہ کے یہاں، تو وہ کہتے تھے کہ کیا بتائے گا وہ اللہ کے یہاں، کیا اللہ تعالیٰ کو کچھ پتا نہیں ہے کیا؟ وہ تو سب کچھ جانتا ہے اللہ تعالیٰ، کیا بتائے گا آپ کا پیر ان کو، اللہ تعالیٰ کو؟ یہ نیک تھا کیا اللہ تعالیٰ نہیں جانتا ہے؟ یہ صدقہ خیرات کرنے والا تھا کیا اللہ تعالیٰ نہیں جانتا؟ اللہ تعالیٰ تو جانتے ہیں، تو کیا بتائے گا وہ؟ تو وہ بتایا کرتے تھے ہمیں، کہتے تھے کہ وہ کیا بتائے گا بھائی، کون سی بات چھپی ہوئی اللہ تعالیٰ سے جو اللہ تعالیٰ کو بتائے گا سفارش کے اعتبار سے؟ ایک ہوتی ہے سفارش اور ایک ہوتی ہے شفاعت۔ سفارش کسی کی بھی نہیں ہوگی، شفاعت کی اجازت ہوگی، اور وہ شفاعت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے۔ دونوں چیزوں میں فرق ہے، یاد رکھیے گا۔ بات کریں گے انشاءاللہ آگے اصول الاعتقاد کے اندر شفاعت کے بارے میں، انشاءاللہ اس کا ایک عنوان ہے، اس پر ہم بات کریں گے۔ اللہ اکبر۔ تو فرمایا بلا کیوں نہیں، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ علیم جاننے والے، بما کنتم تعملون جو کچھ تم کر کے آئے ہو، فادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا، پس جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ، فادخلوا داخل ہو جاؤ، اب تمہیں کوئی داخل نہیں کرے گا، جاؤ اندر، دھکے مار کر بھیجا جائے گا اندر، نکلو اندر، خالدین فیہا، اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، جہنم کے اندر ہمیشہ رہیں گے، جہنم سے نکالے نہیں جائیں گے۔ ایک دفعہ دل کی گہرائیوں سے سوچیں، ایک دفعہ اللہ کے لیے، ابھی سب کو میں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، سوچ لیں کہ اگر جہنم میں چلے گئے اور ہمیں دھکے مار کر اندر جہنم میں بھیج دیا جائے گا تو کیا ہوگا؟ کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، ایک کھال جلے گی دوسری کھال چڑھا دیں گے تاکہ قیامت کے دن آگ کے جھلسانے والا عذاب کا مزہ چکھیں۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا تھا، اے ابئی مجھے بتاؤ کہ کتنے ایک دن میں کتنی دفعہ اللہ تعالیٰ کھالوں کو جلائے گا ان جہنمیوں کی؟ تو غالباً کچھ 6000 دفعہ انہوں نے ذکر کیا تھا کہ جہنمی لوگوں کے ایک دن میں 6000 دفعہ اللہ تعالیٰ ان کی کھالوں کو جلائے گا، راکھ کر دے گا، اور پھر دوبارہ نئی کھال چڑھائے گا عذاب کے لیے۔ جائیے باہر آگ جلائیں، بلکہ باہر کے ایک چھوٹی سی ماچس کی تلی جلائیں اور اپنی انگلی کو ایسا رکھیں، دیکھتے ہیں کہ کتنی دیر تک ہم برداشت کر سکتے ہیں۔ ہمارے سر کے تاج امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چولہے پر جاتے تھے، اپنی انگلی رکھا کرتے تھے اور ہاتھ ہٹا دیتے تھے اور کہتے کہ عمر تو اس آگ کو بھی برداشت نہیں کر سکتا تو جہنم کی آگ کو تو کیسے برداشت کرے گا؟ ارے غافلوں، جو نماز نہیں پڑھتے، جو غافلوں، اللہ کی عزت اور اسی کبریائی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جب کوئی بندہ ہندو ہو کر مرتا ہے، جو مجوسی ہو کر مرتا ہے، اور مسلمانوں میں جو بے نمازی مرتا ہے، اللہ کے نزدیک یہ سب برابر ہیں۔ نبی پاک کی حدیث ہے، ابن حبان کی حدیث ہے، صحیح حدیث، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بے نمازی کا حشر اللہ فرعون اور قارون کے ساتھ کرے گا۔ نماز ہی نہیں پڑھتے، دل کے اندر کلک، دل اٹاوا ہے پورا کالے سیاہ ہونے میں،
دل کالا سیاہ ہو چکا ہے گناہ کر کر کے دل اتنا کالا سیاہ ہو چکا ہے کہ آپ یقین مانیں ہم میں ایسے اتنے بد نصیب ہیں کہ آج تک کبھی رو کر اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی نہیں مانگی. ہم میں ابھی بیٹھے ہوئے بھی اتنے بد نصیب لوگ ہوں گے ہم میں, الا ماشاء اللہ. ہم نے آج تک اللہ سے رو کے گناہوں سے معافی نہیں مانگی. اللہ میرے لیے ہدایت کے فیصلے کر دے. صرف دنیا, اس کی ٹوپی اس کے سر, پیسہ آ جائے, مال آ جائے, یہ آ جائے, وہ آ جائے, یہ ہو جائے. آخرت بھاڑ میں گئی. یہ ہم لوگوں کا سب کا معاملہ ہے الا ماشاء اللہ. اور یہ جہنم کیا کہہ رہی ہے اللہ تعالیٰ, فادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا. فوج کے فوج سورہ زمر کے اندر آج پڑھا تھا نا شیخ صاحب نے, سورہ زمر کی آیت پڑھی تھی, یاد کریں. وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا. فوج در فوج کافروں کو لے جایا جائے گا, فوج در فوج. کیسا عجیب سما ہوگا. اللہ یا اللہ کیسا سما ہوگا. بد نصیب لوگ, یا اللہ نصیب پھوٹ گئے ان کے کہ جہنم کی آگ جل رہی ہوگی, اور کیا ان کے دلوں پر چھریاں چل رہی ہوں گی کہ ان کو جہنم کے اندر لے جایا جا رہا ہے جلنے کے لیے. اور حیرت سے پوچھے گا جہنم کا چوکیدار, الم یاتکم رسل منکم, کیا کوئی رسول نہیں آیا تمہارے پاس؟ اتنے بد نصیب. تو کیا کہیں گے؟ قالوا بلا, کیوں نہیں آئے؟ ہمیں تو ڈرایا بھی گیا تھا, ہمیں تو سمجھایا بھی گیا تھا, ہم اتنے ڈھیٹ تھے, اتنے نیچ تھے, اتنے بدبخت تھے کہ ہماری صحت پر کوئی فرق نہیں آیا. ہمیں سناتے رہے, ہم نہیں مانے حتیٰ کہ موت آ گئی. کیسی بدنصیبی. اللہ میں کہتا ہوں اگر کسی کو پکڑ کر یہ بتا دیا جائے کہ بھائی اس بھٹی کے اندر تمہیں صرف آدھے گھنٹے کی سزا دی جائے گی, نیچے آگ جل رہی ہے, اللہ وہ تو کیا اس کے اوپر گزرے گی. اور اگر کسی کو بھٹی میں ڈال کر بند کر دیا جائے, چلو موت آنے کے بعد ایک اطمینان ہوتا ہے کہ چلو جان چھوٹے گی, ایسا ہی ہے نا, لیکن وہاں تو جان ہی نہیں چھوٹنی. کبھی آگ کو دیکھنا ہو نا تو اسٹیل مل چلے جائیں, 6 مہینہ لگتا ہے اسٹیل مل کی آگ کو جلانے میں, پتہ ہے آپ کو, اور 6 مہینہ لگتا ہے اسٹیل مل کی آگ کو بجھانے میں, 6 مہینے. اللہ اکبر. تو وہ جہنم کی آگ کیسی ہوگی؟ بدنصیبی کا عالم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ بیٹھے ہوئے تھے, اچانک سے ایک دھماکے کی آواز آئی صحابہ کرام کے پاس. اچانک سے دھماکے کی آواز آئی. آپ نے فرمایا کہ سنا آواز دھماکے کی؟ کہا کہ جی اللہ کی سب سنی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج سے 70 سال پہلے اللہ نے جہنم کے کنارے سے ایک پتھر کو پھینکا تھا جہنم کے اندر. 70 سال پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ آج جا کر جہنم کی تہ کے اندر گرا ہے اور اس کی آواز ہے. جب یہ بات سنی ایک صحابی نے تو بیمار پڑ گئے, سخت بخار چڑھ گیا. نبی علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو دم نکل گیا. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جہنم کی آگ نے تمہارے بھائی کے کلیجے کو پھاڑ دیا ہے. دنیا کا غم ہمارا غم ہے. اللہ دنیا کی فکر ہماری فکر بن چکی ہے. عزیز دوستوں, نماز تہجد نکل جاتی ہے فکر نہیں ہوتی, نمازیں نکل جاتی ہیں تو فکر نہیں ہوتی, ذکر نکل جاتا ہے تو فکر نہیں ہوتی, ٹائم نکل جاتا ہے تلاوتیں نہیں کی مہینوں فکر ہی نہیں ہے, قرآن پڑھنا نہیں آتا فکر نہیں ہے, رات کی قیام چھوٹ جاتا ہے فکر نہیں ہے, اللہ کی عبادات چھوٹ گئی فکر نہیں ہے. دنیا کی فکر بن گئی ہے, وہ آخرت کی فکر نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کچھ لوگ آئے پریشان ہو کر, اللہ کے سب غضب ہو گیا, لٹ گئے. پوچھا کیا ہوا؟ کہا کہ قافلہ لٹ گیا. اوہو, آپ تو یہ سمجھے نبی علیہ السلام کہ تمہاری عصر کی نماز فوت ہو گئی ہے. قافلہ لٹ گیا, کوئی بات نہیں, اللہ پورا کر دیں گے اس کو. وہ بے تابی نماز کے لیے, اللہ سے محبت کی بےتابی. والذین آمنوا اشد حبا للہ, جو ایمان لاتے ہیں وہ سب سے زیادہ محبت بھی اللہ ہی سے کرتے ہیں. میرے اللہ سے محبت ایسی ہونی چاہیے جیسی محبت ابو بکر کو تھی.
آج میں گھر پہ بات کر رہا تھا اپنے، میں کہہ رہا تھا کہ کبھی اگر اللہ تعالیٰ کو ضرورت پڑے، اپنے گھر والی کی میں آزمائش لے رہا تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ کو ضرورت پڑ جائے اللہ کے دین کو، تو گھر میں سے کیا چیز نکال کے دو گی؟ تو میں اہلیہ نے کہا کہ ہم پورا گھر ہی اللہ کو دے دیں گے، سب کچھ خالی کر دیں گے۔ میں نے کہا اللہ کی عزت کی قسم، اس بات کو ہر ایک دن چھوڑ کر ایک دن ذہن میں بٹھاؤ کہ جب میرے رب کے دین کو ضرورت پڑی تو گھر میں ایک سوئی نہیں چھوڑنا سوائے اللہ اور اس رسول کے نام کے، سب دے دیں گے، سب لٹا دو۔ دل میں تجدید تو کرے نا محبت کی۔ نبی پاک کو سامان کی ضرورت پڑی تھی جہاد کے لیے، آپ نے اعلان کیا، ابو بکر رضی اللہ عنہ آیا، آپ نے فرمایا ابو بکر، ان سے پوچھا گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا، اور عمر سے پوچھا کیا لائے، کتنا فرق تھا۔ امیر المومنین نے کہا کہ میں نے آدھا سامان، عمر نے فرمایا آدھا سامان چھوڑا آدھا لے آیا۔ ان سے یہ سوال نہیں کہ ان سے پوچھا کہ کیا چھوڑا گھر پر، پتا تھا کہ ابو بکر گھر پہ کچھ بھی نہیں چھوڑے گا، کہا کہ سب کچھ تو لے آیا اللہ کے قسم، گھر پہ آپ کے اور اللہ پاک کے نام کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ محبت۔ اور جب کسی بندے کو اللہ سے محبت ہو جاتی ہے نا، جب کسی بندے کو پیار ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ سے، تو وہ اپنے رب کی عبادت کو کبھی بھی نہیں چھوڑتا۔ اور یاد رکھے میری بات، لکھ لیں، میں ابھی بھی کہہ رہا ہوں، لکھ لیں کہ جس بندے کو اللہ کی محبت اور اس کی عبادت کے اندر شوق نہیں ہے، اور وہ اللہ کی عبادت کے اندر پختہ نہیں ہے، تو اس کی زندگی بالکل کتے جیسی زندگی ہوگی اس کی، کہ کھائے گا بھی، پیے گا بھی، کمائے گا بھی، پیٹ بھی بھرے گا، ہنگے گا بھی، موتے گا بھی، بچے بھی جنوائے گا، لیکن دل کے اندر کبھی بھی راحت اور سکون نصیب ہی نہیں ہوگا۔ لکھ لیں، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ دلوں کا اطمینان اللہ کے ذکر میں ہے۔ میں ابھی پنجاب میں تھا پچھلے ہفتے، یہ باتیں کرنے کا مقصد، یہ اس کا ایک مقصد ہے کہ کاش کے دلوں کی صفائیاں ہو جائیں۔ میں تو سب سے زیادہ محتاج ہوں بھائی، آپ کو کیا بولوں، میں آپ کو بول کر دراصل میں اپنی اصلاح کر رہا ہوں۔ یہ گیند جو ہے نا لے کر جو آپ جتنی تیزی سے دیوار پر ماریں گے اتنی تیزی سے آپ کے پاس آئے گی، آپ کو بتا کر، کیونکہ میں حقیر میں ہوں آپ سب سے زیادہ، مجھے پتا ہے کہ میں کتنا گنہگار ہوں۔ ابھی پنجاب میں تھا تو سخت سردی تھی، 2-3 دن شروع کے بہت سخت سردی پڑی تھی۔ آپ سمجھ لیں کہ پنجاب کا معاملہ رات کے وقت 3 بجے 2 بجے مائنس کے قریب پہنچ گیا تھا، اور ہواؤں کے ساتھ۔ اب نماز کے لیے نہ اٹھا جائے، اتنی ٹھنڈ، ہڈیوں میں کھچاؤ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میں نے یہ سوچا اس وقت، اس بات میرے ذہن میں اس وقت آئی، اور فجر کا درس بھی ہمارا ادھر ہوا ہے، اسی موضوع پر تھا۔ میں نے کہا کہ وہ بندہ کتنا پیارا ہے، وہ بندہ کتنا پیارا ہے، کتنا میٹھا اور کتنا لذیذ، کتنا محبت کرنے والا وہ بندہ ہے، اور اللہ اس سے کتنی محبت کر رہا ہوگا۔ یہاں تو ابھی مائنس کے قریب پہنچی ہے سردی، اور وہاں تو -25 -30 کی ٹھٹھرتی ہوئی سردیاں پہاڑوں کی زندگیوں کے اندر۔ جو بندہ اپنے گھر والوں کو، اپنے بستروں کو، اپنے گھر کو، اپنے ماں باپ کو، اپنی بیوی بچوں کو، سب کو چھوڑ کر اللہ کے راستے میں اپنے جان اور مال سے جہاد کر لے کے نکلا ہے، اور پہاڑوں پر بیٹھا ہوا ہے، اور اللہ کی رضا مطلوب ہے۔ ہم لوگ جو ہے نا، میں آپ کو بتا دوں صاف، لکھ لیں، ہم لوگ خالی ڈبے ہیں، منافق ہیں ہم لوگ، منافق۔ کیا ہے؟ منافق ہیں ہم لوگ مومن نہیں ہیں۔ مومن تو کوئی اور ہی ہوتے ہیں بھائی، ہمارا نفاق ہمارے ایمان پر غالب ہے میرے بھائیوں۔ تو وہ ہیں ایمان والے، تو ٹھٹھرتی سردیوں میں پہاڑوں پر بیٹھے ہوئے ہوں گے، جنگلات کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، کس لیے؟ اللہ راضی ہو جائے۔ بتائیے، اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام، کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلانا، مسجد حرام کی تعمیر کرنا، اس بندے کے برابر تم نے اس نیکی کو سمجھ رکھا ہے جو ایمان لانے کے بعد اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہے؟ لا یستوون عند اللہ، اللہ کے نزدیک یہ کبھی بھی قیامت تک برابر نہیں ہو سکتے۔ ایک بندہ اپنے گھر کے اندر ہیٹر لگا کر سو رہا ہے، گرم پانی سے وضو بنا کے فجر کے لیے جا رہا ہے، اور ایک بندہ گھر سے ہی دور ہے اللہ کے راستے میں،
कैसे हो सकता है बराबर? तो कुर्बानी देना सीखें मेरे भाइयों, इबादत के लिए कुर्बानी देना सीखें, अपने नफ्स को खींच कर रखें। यह नफ्स शैतान से बड़ा दुश्मन है, याद रखें। यह नफ्स जो है शैतान से बड़ा दुश्मन है मेरा और आपका। आज से ही इस्लाह की कोशिश कर लें सारे भाई, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे हैं? हाथ उठाकर अल्लाह से वादा करें कि या अल्लाह एक नमाज फौत नहीं होगी, जान निकल जाए हैं? ये अल्लाह से मोहब्बत की दलील दीजिएगा। और अब इसके बावजूद भी अगर कोई ना करे तो घर जाए और अपनी बदनसीबी पर मातम करे कि वो अल्लाह के नजदीक रांदा दरगाह हो चुका है। अल्लाह ने तौफीक ही नहीं दी इस बदनसीब को। बातें बहुत सारी हैं। फरमाया फलबिअस मस्वल मुतकब्बिरीन, और बहुत बुरा ठिकाना है मुतकब्बिर लोगों का, जो तकब्बुर करते हैं, जो गुनहगार काफिर मुशरिक, दरअसल ये मुतकब्बिर लोग हैं, तकब्बुर करते हैं। जी उसूल एतिकाद निकालिए। नबी भाई कहाँ है उसूल एतिकाद? आपको नहीं मिली थी? अच्छा 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 भाई, इनको नबी भाई को भी शामिल कर लें, नबी भाई घर से ले लीजिएगा।